اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ 226 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا، کل کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ کی ذات ایک عائلی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، ایک خاندان کا جو یونٹ ہے اس کو زندگی کے بارے میں اصول وضع فرما رہی ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ آرام سے ترقی کرے اور سکون سے رہیں انسان۔ وہی باتیں آگے چل رہی ہیں، پہلے وہ پرائیویٹ زندگی کی کل بات ہوئی تھی، آگے مزید بات ہو رہی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسمیں کھا لیتے ہیں، یعنی ترک تعلق کی قسمیں کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، تربصوا، تو پس انتظار کرنا چاہیے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ دور جاہلیت میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے، مشرکین میں جاہلیت کے دور میں لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو نہ طلاق دیتے تھے اور نہ ان کو اپنے گھر میں بساتے تھے، گھر میں رکھتے تھے، اور وہ ساری زندگی ان کی ایسے ہی گزر جاتی تھی، کبھی ماں باپ کے گھر، کبھی کس صورتحال میں۔ اللہ کی ذات نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر تم ترک تعلق کی کسی بھی ناراضگی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، کوئی خاندانی رنجش ہے، اس سے اگر ارادہ کرتے ہو تو اس کی مدت مقرر کر دی 4 مہینے۔ 4 مہینے کے بعد پھر اللہ کا حکم ہے کہ یا تو اس بیوی کو چھوڑ دیں، طلاق کریں، یا پھر اس کے ساتھ باقاعدہ رجوع کریں، اس کو اپنے گھر میں بسائیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کے نان نفقہ کی تمام ذمہ داری لیں۔ 4 مہینے سے اوپر پھر جو ہے وہ طلاق شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات نے اس مدت کو جو پہلے بالکل ہی نہیں تھی اس کو 4 مہینے مقرر فرمایا۔ فَإِنْ فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر پھر آئیں، یعنی لوٹ کے آئیں 4 مہینے کے بعد، رجوع کریں اگر اس کو، تو اللہ کی ذات جو فرما رہی ہے، تو اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی اور بات ہو گئی ہے، ان چیزوں کا ازالہ کر کے 4 مہینے کے بعد میاں بیوی آپس میں رجوع کر لیں۔ اس سے زیادہ بیوی کو معلق نہیں رکھ سکتے کہ نہ وہ طلاق یافتہ ہے اور نہ وہ آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس اگر آپ اس 4 مہینے کے بعد یہ ارادہ کر لیں کہ آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا اور آپ نے اس اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، تو پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ سننے والی ہے اور جاننے والی ہے، یعنی جو تمہارے دلوں کے ارادے اس کو بھی جانتے اور ہر چیز کا اس کو علم ہے کہ آپ یہ کس وجہ سے کر رہے، کیونکہ طلاق حلال چیزوں میں اللہ کی سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اور اللہ نے اس کو بہت ناپسند فرمایا ہے۔ بالکل آخری درجہ جب انسان کا رہ جاتا ہے کسی بھی مجبوری میں، کسی بھی چیز میں، تو پھر جا کے اس کو استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ لیکن عورت کو معلق رکھنا اس سے بھی بری بات ہے جس کا اسلام نے کلا کما کر دیا دور جاہلیت کے اس رسم کو۔ اگر طلاق کا عزم ہو تو بس کر ڈالیں اس کو، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی، دیکھنے والی ہے جو تمہارے نیت، ارادے اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ والمطلقات، اب جن عورتوں کو طلاق ہو جائے، یتربصن، تو پس ان کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنی جانوں کا، ثلاثۃ قروء، 3 مہینے تک۔ 3 جو ان کو پیریڈز آتے ہیں، حیض ہوتا ہے، اس کے 3 گزارنے ہیں، انہوں نے اس میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اس دوران نہ تو صرف نکاح ہو سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ شادی کی پکی بات ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات نے اس سے سخت منع فرمایا ہے۔ یہ عدت کے دن کہلاتے ہیں اور یہ عدت 3 مہینے بنتی ہے طلاق سے جب شروع ہوتی ہے، اور ان 3 مہینوں میں کوئی بھی ایسا کام شادی والا نہیں کرنا، کسی سے پختہ وعدہ نہیں کرنا اور نکاح بھی نہیں کرنا، اور رخصتی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ انسان کرے۔ اس کے بارے میں سخت احکامات ہیں۔ اگر
उलमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस से हम सुने तो इसके बारे में बहुत सख्त हदायत हैं, बहुत सख्त अहकामात हैं कि इन 3 महीनों में जो इद्दत के हैं इसमें अगर कोई इंसान निकाह करता है या रुखसती करता है तो उसके लिए बहुत सख्त वईद है। अल्लाह ने सख्ती से मना किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात से सख्ती से मना किया कि औरतें अपने आप को बिल्कुल रोक रखें अपने 3 महीनों के लिए। वला यहिल्लु, और नहीं है हलाल, लहुन्ना, उन औरतों के लिए जिनको ये तलाक हो जाए, ऐन यक्तुमना, कि वो छुपाएं, मा खलक़ल्लाहु, जो पैदा किया है अल्लाह ने, फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके पेटों में, उनके रहमों में, इन कुन्ना युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम हो ईमान वाले या ईमान वालियाँ, अल्लाह पे ईमान रखती हो और आखिरत पे ईमान रखती हो। अब ये दूसरी सूरत है कि अगर तलाक के वक़्त औरत के वज़ह हमल तक उसका वो इद्दत है, यानी अगर उसके पेट में कोई बच्चा है जो अल्लाह ने उसको दिया है, जो उस खामद से जिसने तलाक दे दी है, तो अब 3 महीने नहीं है, अब उसकी जो इद्दत की मुद्दत है वो जब तक वो बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती उस वक़्त तक उसकी इद्दत है, और वो किसी से शादी नहीं कर सकती, कहीं और निकाह नहीं कर सकती, उसके बाद कर सकती है। और अल्लाह की ज़ात कह रही है कि ये हलाल नहीं है, यानी ये बहुत बड़ी हराम और गुनाह कबीरा बात है कि किसी औरत के पेट में बच्चा हो और वो उसको छुपा ले और आगे शादी कर ले और 3 महीने की इद्दत के बाद वो उस इद्दत से निकल जाए। ये काम हराम काम है, और हराम काम अल्लाह को बड़ा नापसंदीदा काम है, तो फिर सारी ज़िंदगी आगे हराम ही चलती रहती है। और ये कौन करेगा? युमिन बिल्लाहि, जिसका अल्लाह पे ईमान है कि जो कुछ करना है मेरे रब ने करना है। अगर आज कोई अच्छा रिश्ता आ गया, हो सकता है कल वो ना मिले, नहीं, अल्लाह की ज़ात ने करना है। इंसान को आम तौर पे यही होता है ना कि इस वक्त तो ये हालात हैं, शायद आगे जाके हालात ख़राब ना हो जाएं, तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि जो करना है मैंने करना है। अगर मेरे ऊपर ईमान है तो आगे रास्ते बनाना, आपके लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीके, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के असबाब पैदा करना, ये मेरे रब के पास है। और यौमिल आखिर, और आखिरत में इस बात का जाके हिसाब भी देना है कि अगर यहाँ पे हमने कोई गलत काम कर लिया तो। वबउलातुहुन्ना, और खामद उनके, अहक को, ज़्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, कि वो वापस उनको फेर लें, फ़ी ज़ालिका, अगर बीच इसमें, इन अरादू इस्लाहन, अगर इरादा हो इस्लाह का। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि अगर ये इद्दत गुज़र जाती है, तलाक़ का असल में एक तरीका है, पूरे इसके मसाइल हैं। खुदा न खास्ता ज़िंदगी में किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो बेअक्ली से काम करने की बजाय उलमा से इस मसले को पूछ के उस तरीके से अगर करेंगे तो आगे की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो शर्मिंदगियां हैं, जो परेशानी इंसान उनसे बच जाता है। ज़्यादा परेशानियां इसलिए होती हैं कि इंसान को अकल नहीं होती और इंसान गुस्से में होता है और वो किसी से पूछता नहीं है, कोई तरीका पूछता नहीं है और वो इसको कर गुज़रता है। तो अल्लाह की ज़ात कह रही है कि इस इद्दत के बाद भी, और अगर वज़ह हमल हो जाता है उसके बाद भी, अगर वो खामद के ये इरादा बन जाता है, दोनों मियाँ बीवी जब कुछ अरसा अलग रहते हैं, इद्दत की मुद्दत गुजारते हुए या वज़ह हमल तक जितना टाइम गुजरता है, अगर उस तक रहते हैं और उन्हें ये समझ आ जाती है कि उनसे गलती हुई है, जो कुछ वो समझ रहे थे वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की बात थी, कोई गलतफहमी थी, वो इकट्ठा रह सकते हैं। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही कि अब भी उनके जो पहले खामद हैं उनका पहला हक़ है कि दोबारा उन्हीं के साथ अपने तजदीद निकाह करें और उनके साथ ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ये पूरे मसाइल हैं जिनको समझ के इंसान उस पर अमल कर सकता है। लेकिन इरादा क्या है? इस्लाह का। ये नहीं है कि तलाक दी फिर वापस किया फिर तलाक दी, तंग करने के लिए इरादा इस्लाह है। अल्लाह की ज़ात ने पीछे कहा था ना, समी उन अलीम, अल्लाह की ज़ात सब कुछ सुनने वाली और जानने वाली है कि इंसान के दिल में क्या और वो ज़ाहिर क्या कर रहा है। वलहुन्ना, और उन औरतों के लिए, मिसलुल्लज़ी, मानद उसके जो, अलैहिन्ना बिल मारूफ, ऊपर उनके कि अच्छे तरीके से दस्तूर के मुताबिक, यानी जब ये औरतें इद्दत की मुद्दत गुजार रही होती हैं तो जो इनका खामद जिसने इनको पहली तलाक दी होती है, ये पहली तलाक के बाद हो रही है, एक तलाक की बात हो रही है, तो उनके खामदों के ऊपर ये है कि मारूफ तरीके से जो अल्लाह ने उनको हैसियत दी है उसके मुताबिक उनका नान नुफ़्का करना, उसके मुताबिक उनको कपड़े देना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, और आगे वज़ह हमल के बाद भी उस बच्चे की ज़िम्मेदारी उस खामद के पास है और उस औरत की भी, जब तक कि वो उसको दूध पिला रही है उनके बच्चों को और बामी रज़ामंदी से उसको छुड़ाएंगे। तो जो उसकी अल्लाह ने उसको हैसियत दी है
اس کے مطابق اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس کا عورت کا وہ اس نے پورا پورا خیال رکھنا ہے، اور آگے اس کے بچے کا بالمعروف ہے، جو عام دستور کا طریقہ ہے، جو اللہ نے حیثیت غریب آدمی غریب غربت کے حساب سے کرے گا، اس کے بہتر آدمی اس سے بہتر، اور جس کو اللہ نے بہت دیا وہ اس حساب سے اسی طریقے سے خیال کرے گا اپنی اس بیوی کا جس کو ایک طلاق دے چکا ہے سب کا بیوی کا۔ وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن درجات، اور مردوں کو اللہ کی ذات نے فوقیت عطا کی ہے۔ جتنی فوقیت ہوتی ہے یہ کوئی اتنی فخر کی بات نہیں ہے، جتنی فوقیت جس جگہ پہ بھی ہوتی ہے اتنی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اتنی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور اتنا ہی زیادہ عقل سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، اتنی ہی زیادہ سمجھ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات مرد کے اوپر ذمہ داری ڈال رہی ہے، کیونکہ طلاق دینے کا حق بھی اسی کے پاس ہے، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ ذمہ داری بھی بڑی ہے، فوقیت بھی تمہاری ہے، تو اگر اس کو غلط کرو گے، بلا وجہ کرو گے، مختلف الزامات لگاتے ہیں جیسے دنیا میں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے غلط قسم کے، تو اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو جہاں درجات بلند ہوتے ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی بلند ہوتی ہیں، وہاں ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پھر پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پھر پوچھ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات مرد کو یہ چیز یاد کرا رہی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور بے شک ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ جو ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کچھ اس سے بچ نہیں سکتا، کچھ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ ہے، اور عزیز حکیم، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ حکمت والی ہے، اس کے ہر فیصلے میں تدبر ہے، حکمت ہے، جو انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اب دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے، کتنے اچھے پیرائے سے اللہ رب العزت انسانوں کے لیے اس زندگی کو آسان بنا رہے ہیں، اس زندگی کے اصول طے کر رہے ہیں کہ نہ مرد کو کوئی تکلیف ہو نہ عورت کو کوئی تکلیف ہو، اور گھر چلیں تو بہترین طریقے سے چلیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے کہ نہیں چل سکتی یہ چیزیں، تو اللہ نے اس کا بھی حل بیان فرمایا، اور ایسن طریقے سے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی پہ غلط الزامات لگانا، کسی کو تنگ کرنا، بالکل اس کی اجازت نہیں۔ نہ مرد عورت کو تنگ کر سکتا ہے، نہ عورت مرد کو تنگ کر سکتی ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات یہی مسائل آگے چل رہے ہیں اور ساری چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ کاش ہم اس قرآن کو پڑھیں، ہم اس قرآن کو سمجھیں، اور ہمیں کچھ روشنی حاصل ہو، اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو ہمارے دنیا کے مسائل بہت زیادہ جو ہیں وہ آسان ہو جائیں، ان کو حل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو اس قرآن کی تعلیم سے، اس قرآن کے نور سے منور فرما دے۔